نہیں دیکھو مرزا صاحب بعض باتیں تو اچھی کرتے ہیں نا، یہ نہیں، کلی بائیکاٹ ہونا چاہیے، ہر بدعتی کا کلی بائیکاٹ ہونا چاہیے، ہر گمراہ آدمی کا کلی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آپ سورہ کافرون کی تفسیر پڑھیں گے، یہ عقیدہ الولا والبراء کا عقیدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا، یہ ہمارا بنیادی توحید کے بعد کے جو چوتھا پانچواں عقیدہ نہیں، یہ الولا والبراء کا عقیدہ کلی طور پہ بائیکاٹ۔ مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ تنگ نظری رکھتے ہیں کہ نہیں جی کسی بھی آدمی کو پڑھنا سننا نہیں چاہیے، آپ دنیا بھر کو سنو، لیکن جب آپ، کیونکہ ہمیں دیکھو نا دنیا بھر کو پڑھتے سنتے ہیں۔ علامہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ ایک بات کہا کرتے تھے، ارے ہم اہل حدیث تو بڑے بد نصیب باقی ہوں، ہمیں اپنی کتابیں تو پڑھنی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کے انہیں کی الگ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور جو بھائی اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا، مرزا صاحب تو رٹی بدھ والے دن ریہرسل کر کے آ کے اتوار کو ریکارڈنگ کرنے بیٹھ جاتے تھے، رٹی رٹائی، اس میں بھی وہ علی الحسن نقوی لک میں دے رہا ہوتا تھا بیچ میں، تو ان کو ہاں انہیں یاد بھی آ رہا ہوتا تھا۔ ابے ہمارا تو باقاعدہ آپ نے دیکھا تھا 40 50 60 100 بعض دفعہ 300 حوالے ایک ریکارڈنگ میں ہم نے دیے۔ کھولیے اس کے لیے کتابیں، تو اس کے لیے مرزا صاحب کو سنا تو تبھی تو کتابیں کھولیے۔ آپ کی بیسک مضبوط ہو، آپ دنیا بھر کو پڑھو سیکھ لیں۔ ابھی آپ کو مضبوط نہیں، اب آپ فوراً اپنی ذات میں چوچو نہیں بنے، سنو صحیح کہتا کیا ہے، تو سن بھی لے گا تو جان کیا پائے گا، یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اس لیے جو اصل علماء ہیں ان کو پڑھے سنیں، عقیدے کے والے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ضروری ہے، ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت عقیدے کو سیکھنے سمجھنے کی۔ آپ یہ بالکل آپ دیکھیں، جب یہ وقت آ جائے نا ہم پر کہ لوگ یہ کہہ رہے ہو نہیں دیکھو مرزا توحید تو بیان کرتا نا، یہ بات کی دلیل ہے ہمیں آج تک توحید کا پتہ نہیں۔ اگر مرزا بھی توحید کو بیان کرتا ہوگا نا، میں نے تو یقین کریں ابھی پچھلے دنوں کے ہمارے ایک شیخ ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ مرزا توحید تو بیان کرتا ہی ہے نا، تو میں نے اس پہ کہا میرا شیخ اس پر شرط قائم ہو گئی، اگر آپ مرزا کو توحید پر ثابت کر دیں گے ہم آپ سے مچھلی کھا لیں گے، ورنہ آپ مچھلی کھلا دیجیے۔ سمجھے بات کو؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ بھائی مرزا کی کوئی ایک ویڈیو آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں وہ توحید بیان کرتا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ توحید مرزا قادیانی نے بیان کی، مزے کی بات، اس سے توحید اس سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ جب وہ عیسائیوں کو رد کرنے کے لیے انجام آتم کتاب لکھی اس نے، تو اس نے تسلیس کا رد کرنے کے لیے وہ جو توحید پہ تسلیس کا جو ان کا عقیدہ ہے، تو پہلے توحید کے معنی مفہوم پر بحث کی اس نے پورے ایک بات میں، تو اس سے زیادہ توحید پر کس نے بات کی؟ مرزا قادیانی۔ اب کیا کریں، پوری قادیانیت کو سر پہ بٹھا لیں، کل سے مرزا قادیانی کو بھی پڑھنا شروع ہو جائے، مطلب ایسے خود کو یتیم مسکین بن جاتے، نہیں وہ دیکھو تو تمہارا علم نہیں یا تمہاری کتابوں میں۔ اور مزے کی بات بتا دوں آج، ابے بھائی دنیا نے توحید سیکھی ہے اہل حدیثوں سے، اہل حدیثوں کے علاوہ دنیا میں توحید بیان کس نے کیا؟ ذرا اب تک کی تاریخ میں کوئی ایک تو نکال کر دے دو مجھے، فلاں آدمی شرط یہ وہ اہل حدیث نہ ہو اور اس نے توحید بیان کی۔ قبر پرستی کے رد میں اور توحید کے بیان میں، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، شرک کا رد کہاں سن؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہم، اس میں شرک کا رد کدھر ہے کہیں؟ نہیں، کہاں ہے شرک کا رد؟ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، بظاہر دیکھیں کہیں بھی، صرف توحید کا بیان۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے بھائی نے توجہ دلائی جزاک اللہ خیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی ہم اللہ ہی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اے اللہ تیری بات کرتے ہیں، یعنی تو ہمارا معبود ہے اور تو ہی ہمارا مددگار۔ تو یہ انتساب اللہ کی طرف کیا نا، عبادت کا بھی اور استعانت کا بھی۔ پوری سورہ فاتحہ شروع سے لے کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک یہ سب اللہ ہی کی طرف ساری بات ہے، کہیں بھی شرک۔ اچھا اب دیکھو سورہ اخلاص، سورہ اخلاص بتاؤ شرک کا رد ہے کہاں پر ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ شرک کا رد ہے، ایسے ہے نا؟ اب ایسے کہیں سورہ فاتحہ میں ہے؟ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں توحید علیحدہ چیز ہے اور شرک، توحید کا بیان بالکل علیحدہ ہے۔ ایک آدمی، ایک عالم، ایک شخص، ایک مبلغ توحید کو بھی بیان کرے، شرک کا بھی رد کرے، وہ ایک دیگر بات ہے، لیکن کوئی قبر پرستی کا رد کرے اور ہم اس کے لیے کہیں یہ توحید کو بیان کرتا ہے، نہیں بھائی اس نے توحید کو کب بیان کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ اللہ کی معرفت ایک چیز ہی دوسری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ، آج میں آپ کو توحید بتاتا ہوں، سنیں ذرا توحید کو۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، احد کے اندر نعرہ بلند کیا آل الحبل، حبل کی جے ہو، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو اللہ اکبر، اس نے کہا عزا ہمارا مولا ہے، حبل ہمارا مولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو اللہ مولانا بھلا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بندے کو، اپنے غلام کو میرا بندہ نہ کہے، میرا بندہ، اور تم میں سے کوئی غلام بھی اپنے آقا کو میرا مولا نہ کہے، اور بھائی میرے کیا نہ کہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے جو سب سے بہترین مددگار ہے۔ جب ایک مرتبہ پتہ لگ گیا نا مولا کا انتساب اللہ کی طرف ہو گیا، مددگار کے معنوں میں آتا ہے، تو احتیاط کس چیز میں تھی جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی کہ غلام بھی اپنے آقا کو مولا، تو ہمیں غیر اللہ کے لیے لفظ مولا کے معنی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بتاؤ مرزا نے کدھر کی؟ مولا علی کا رٹا کس نے شروع کیا تھا دوبارہ سے؟ ہمارے والوں میں یہ رٹا لانے والا کون تھا؟ اور سمجھ لیں ذرا اس بات کو آپ میرے بھائی، توحید کا بیان چیز ہی دیگر ہے اور قبر پرستی کا رد چیز ہی دوسری۔ ایک آدمی خاص قسم کی صوفیوں کی قبر سے آپ کو گھسیٹ لائے اور علم منہ میں لگا دے تو فرق کیا رہا؟ وہ نا مرزا جی سوال کے گھروں پہ علم لگانا کیسا؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ تو آپ کو صوفیوں کی قبر سے ایک آدمی اٹھا کر لے کر آیا اور کدھر لے آیا؟ مطلب وہ دوسروں کے شرک عقائد سے اٹھا کے اپنے شرک عقائد کو آپ کو لے آیا، آپ کو چونا لگا دیا، آپ نے لگوا لیا، لا میرا بیٹا لگا بھی لگا رہا۔